جبریل علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا خوشخبری سنائی۔ مریم علیہ السلام کیسے حاملہ ہوئیں اور اس کے بعد وہ بیت المقدس سے کیوں نکل گئیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں اپنی قوم سے کیا بات کی اور کس چیز کی گواہی دی؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بیوی کہنے پر کیا ارشاد فرمایا؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، اب ہم شروع کرتے ہیں قصہ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ جیسا کہ ہم آپ کو قصہ زکریا علیہ السلام میں بتا چکے ہیں کہ بنی اسرائیل میں حضرت عمران اپنی نیکی اور شرافت کی بنا پر قابل احترام بزرگ تھے، اور آپ کی اہلیہ بھی خدا ترس اور پارسا خاتون تھیں۔ پوری قوم ان دونوں کی زہد و تقوی اور شرافت و طہارت کی معترف تھی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو کیسے ایک پرندے کو دیکھ کر آپ کی اہلیہ نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی، اور دعا کی قبولیت کے بعد کیا نظر مانی، اور جب آپ کے ہاں مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں اس کے بعد آپ نے انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، جہاں ان کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمے آئی۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ بھی ایک نیک عورت ہونے کے ساتھ ساتھ عبادت گزار اور بے حد فضیلت والی تھیں۔ ان کا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں ہی گزرتا تھا۔ آپ ایک عرصہ تک بیت المقدس میں رہیں اور سوائے ضروری کاموں کے کبھی بیت المقدس سے باہر نہ گئی تھیں۔ آپ کا زہد و تقوی بنی اسرائیل میں ایک ضرب المثل بن چکا تھا، اور ہر کوئی آپ کی دینداری کی تعریف کرتا تھا۔ ایک دن آپ اپنے معمول کے مطابق اپنے حجرے میں خدا تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھیں، تو اچانک آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں حاضر ہوئے۔ مریم علیہ السلام نے جب ایک اجنبی مرد کو سامنے دیکھا تو گھبرا گئیں اور انہیں کہنے لگیں کہ اگر تجھے ذرا بھی خدا کا خوف ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، آپ مجھ سے نہ ڈریں، میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورہ مریم میں ایسے فرماتے ہیں۔ اس کتاب میں مریم کا واقعہ بھی بیان کیجئے جبکہ وہ اپنے گھر کے افراد سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہوئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے اپنی روح کو ان کے پاس بھیجا، پس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کے ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگیں میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگیں بھلا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذہ اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آئی اور بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ پیغام سنایا۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام کے گریبان میں ایک پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں۔ ایسے جیسے جیسے دن گزرتے گئے آپ بشری تقاضے کے تحت پریشانی سے دو چار ہوتی رہیں۔ ایسے جب دن قریب آنے لگے تو آپ اس خیال کے تحت کہ لوگ آپ کو کیا کہیں گے بیت المقدس سے نکل گئیں اور شہر سے باہر ایک ٹیلے پر چلی گئیں۔ وہاں جب آپ کو درد ذہ شروع ہوا تو آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے آ گئیں اور مارے درد کے آپ کے منہ سے نکل گیا کہ کاش اس وقت سے پہلے ہی میں مر جاتی
اور ابھی تک لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ آپ کو ابھی یہ خیال ہی آیا تھا، اسی وقت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ایسے فرماتے ہیں، اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ ازردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا، اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ آپ اس آواز سے مطمئن ہو گئیں اور آنے والے وقت کو خدا کے فضل و کرم اور اس کی مشیت پر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوئی۔ پھر آپ حکم الہی کے تحت اپنے بچے کو اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ لوگوں نے جب آپ کے ہاتھ میں بچہ دیکھا تو پکار اٹھے کہ اے مریم، تو نے یہ کیا کر دیا؟ نہ ہی تیرا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تیری ماں نے کبھی ایسا کام کیا تھا، تجھے کیا ہوا تھا کہ تو یہ بچہ بغیر نکاح کے لے آئی؟ مریم علیہ السلام بجائے اس کے کہ انہیں کوئی جواب دیتی، آپ نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ آپ نے جو پوچھنا ہے اسی سے پوچھ لیں۔ لوگوں نے کہا، ہم اس دودھ پیتے بچے سے کیا پوچھیں؟ یہ ہمیں کیا بتا سکتا ہے؟ یہ تو بات بھی نہیں کر سکے گا۔ اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام بولے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورہ مریم میں ایسے فرماتے ہیں، بچہ بول اٹھا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو جو انہوں نے اپنی ماں کی گود سے کی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، یہی وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں ہے، وہ تو بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اسی وقت وہ ہو جاتا ہے۔ اور عیسیٰ نے کہا، اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی۔ اس معجزے کے بعد کئی فرقے گمراہ ہوئے اور کہا کہ مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں۔ اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اسی قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں جھکتے اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں، دونوں ماں بیٹا کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ وہ کس طرح پھرے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو بولتے سنا تو وہ سمجھ گئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ورنہ اتنا چھوٹا سا بچہ بات کیسے کر سکتا ہے؟
دوسرا، ایسی واضح دلیلوں کے ساتھ بات تو صرف اللہ کے نبی کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دی لیڈنگ لائٹس کے قصہ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی زندگی کے باقی حالات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اور ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔